हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों फिर आए नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुफ्ती सुलेमान अज़हरी और एक पंडित ने जो बयान दिया है उसके कुरान मजीद के बारे में, जो चंद सूरतों के ख़िलाफ़ जो ऐलान किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कुरान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने आई हैं। एक पंडित ने कुरान के बारे में क्या बोला, ये सूरतें ये निकाल देनी चाहिए। उसके बाद जो मुफ्ती सुलेमान अज़हरी ने जो बड़ा बयान दिया, तो देखते हैं वीडियो के अंदर, मुझसे जुड़े रहें। है कि देश में अगर शांति और भाईचारा कायम करना है, देश में दंगे फसाद ना हो, लब जिहाद ना हो, तो उसका एक सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि जो कुरान में 24 आयतें पढ़ाई जाती हैं, यहाँ तो आप मुल्ला मौलवियों को बुलाओ, उनसे कह करके ये 24 आयतें कुरान में से हटवा दी जाएं। जितने भी इस्लाम के मुल्ला मौलवी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे इस्लाम को जानने वाले लोग हैं, उन सबको बुलाओ और मुझे कहोगे, मैं आने लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में अब तकलीफ शुरू हुई है कि ये 26 आयतें कुरान से हज़फ कर दी जाए। मदरसों में ये पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है, दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। मैं उनसे पहले ये आयतें पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद जवाब मैं क्या देने वाला हूं वो इंतजार करें। जवाब में हो सकता है आप ये समझेंगे कि आप डिफेंस करेंगे, नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुरान की आयत पढ़ता हूं, जवाब मैं जो बताता हूं तवज्जो से सुने। आयत नंबर 1 कुरान पाक की, जिस पर इनको तकलीफ है। सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान व मअवाहुमुन नार व बि'स मथवा ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है, कंजुल ईमान का तर्जुमा मैं हर जगह करता रहूंगा, तवज्जो। कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे, काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया जिस पर उसने कोई समझ ना उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है, और क्या बुरा ठिकाना ना इंसाफों का। इस आयत में तकलीफ किस बात की है इनको? तकलीफ किस बात की है? इस बात की है कि ये अल्लाह तुम्हारा कह रहा है काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रौब डालेगा, रौब डाल करके रखेगा, हम सबको डराएगा तुम्हारा अल्लाह। ये आयत नंबर 1। दूसरी आयत जिससे इनको तकलीफ है, जो कुरान से निकालने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ना ये, हाँ सुप्रीम से भी ऊपर अगर कहीं और भी है तो वहां तक भी जाएं। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइन तवल्लौ फखुदूहुम वक्तुलूहुम हैथु तक़िफ्तुमुहुम हैथु वजदतुमुहुम वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। वो तो ये चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हुए, तो तुम सब एक से हो जाओ, तो उनमें किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक अल्लाह की राह में घर बार ना छोड़ें। फिर अगर वो मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो, और उन्हें किसी को न दोस्त ठहराओ न मददगार। कहते हैं देखो कुरान क्या सिखा रहा है। कुरान कह रहा है कि काफिरों को जहां पकड़ो मारो, कत्ल करो, और उनको दोस्त न बनाओ। ये तकलीफ उनको देती आयत। इसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। कुरान की आयत आई है, ये आयतें भी आपको मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुंचवा दूंगा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 89 है, तर्जुमा भी बताए। इनका जवाब मैं अभी अर्ज करता हूं। आयत सुने, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। बेशक जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया उनको हम आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तकलीफ तो देगी। जिसमें अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अल्लाह फरमा रहा है हम उन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे और उनकी खालों को पकाएंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम दूसरी नई खालें डालेंगे ताकि वो अजाब चखें। आप सबको ऐसा लगेगा, और नए मजमे में अगर हिंदुओं के दरमियान भी बयान करें तो वो भी बेचारे उतावले हो जाएंगे, बिखर जाए। ये क्या है, हमारे बारे में आयतें हैं। अब मैं सारी आयतें पढ़ूं तो वक्त चला जाएगा। हर आयत के साथ मैं जवाब भी
پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا, باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی. میں نے جو آیت پڑھی پہلے, اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, یہی آیت ہے نا. اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. اللہ فرما رہا ہے نا, اللہ فرما رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے. اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا, ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں. شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے, پوری کتاب میرے پاس ہے, اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں. یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں, میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں, مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے, اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں, سنو. رگ وید بھی ہے, ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجروید, اتھروید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے, اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4, ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے, اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے, کلشریشٹھ, اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوگتا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز, جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کرتے ہیں, یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں, شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں, یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے, یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے, وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا, یعنی چڑھائے گا نہیں, چڑھاوے گا نہیں,
اور خود مزہ لے گا. تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دنیا کے بڑے چور ہیں, وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں, سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا, عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو, چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے, وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے, اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے, نجس کہہ رہا ہے, اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے, جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے, وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے, سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی, مدنی سورہ ہے, اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا, وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو, خبیب ابن عدی کو, خباب بن الارت کو, یاسر کو, جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے, مکہ کے مشرکین نے. تو دوستو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا مفتی سلیمان ازہری کا بہت ہی پیارا بیان, اور ایک پنڈت نے جو قرآن مجید کے خلاف بیان دیا اور بہت ہی گھٹیا بیان دیا کہ قرآن مجید میں سے 24 آیتیں نکال دی جائیں, اور اس کے بعد جو مفتی سلیمان ازہری نے جو بیان دیا کہ قرآن مجید کے بارے میں, ان آیتوں کے بارے میں, اور ان کا خلاصہ کیا, اور انہوں نے بتایا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں, اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اب یہ کل کو اس کے اوپر ایک اور بنا دوں.